الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہیں کہ رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ اور قرآن کریم کو رمضان المبارک کے ساتھ بہت ہی خاص نسبت اور رابطہ حاصل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں میں نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ کتابوں کی سردار قرآن کریم اور کتابوں میں سب سے آخری کتاب کلام اللہ ہے۔ اتنی عظیم کتاب جو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے رہبری کریں گی، وہ کتاب کے نازل ہونے کے لیے اللہ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ جس طرح قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ مناسبت ہے، اسی طرح اس مہینے میں اللہ نے ایک عبادت رکھی ہے جس کو روزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ روزہ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ کہہ رہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس مہینے کو پالے تو تمہیں چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اللہ رب العزت نے اس امت پر روزے کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ روزہ اس امت کے لیے مشقت کا عمل نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے آگے فوراً کہا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے وہ بعد میں روزہ رکھے۔ اگر مشقت میں ڈالنا مقصود ہوتا، تنگی میں ڈالنا مقصود ہوتا تو اللہ رب العزت بیماروں پر بھی فرض قرار دیتے کہ تمہیں بھی چاہیے کہ روزہ رکھے، لیکن اللہ رب العزت تو آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یسر کے معنی آسانی پیدا کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں۔
تمہارے لیے تنگی اللہ پسند نہیں فرماتا. یہ آیت کریمہ کا مطلب ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی ہے، فارس کے رہنے والے، جلیل القدر صحابی ہے، مشہور صحابی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری ایام میں پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا اور ممبر رسول پر تشریف فرما ہوئے. شعبان کے آخری ایام میں، یہ کون سے ایام چل رہے ہیں؟ آخری ایام. ایسا یہ تصور کرو اپنے خیالات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے باتیں بیان فرما رہے ہیں اور وقت بھی وہی چل رہا ہے. شعبان کے آخری ایام، رمضان کے چند دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، اے لوگو، یا ایھا الناس کا جملہ ہے. صحابہ کہتے تو اللہ کے رسول صحابی کا جملہ استعمال فرماتے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے لوگو. کون آ گئے اس میں؟ سب آ گئے، قیامت تک کے آنے والے لوگ سب اس میں آ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، ایک مہینہ تم پر ایسا آنے والا ہے جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے. اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب قدر اور لیلۃ القدر کہتے ہیں. وہ رات اتنی افضل ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضلیت رکھتی ہے. اگر کوئی بندہ اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا کرے گا. صحابہ کے سامنے پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں کے تذکرے ہوتے تھے نا، کہ 500 سال تک عبادت کرتے تھے، 1200 سال تک عبادت کرتے تھے، 800 سال تک عبادت کرتے تھے. تو صحابہ کے سامنے جب پچھلے قوموں کے تذکرے عبادتوں کے آئے ہیں تو ان کے چہرے اتر گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا ہو گیا؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کوئی 500 سال عبادت کر رہا ہے، کوئی 800 سال عبادت کر رہا ہے، اور ہماری تو عمریں ہی 70 اور 80 سال ہے، تو وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے نا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے پھر صحابہ کرام کو یہ تسلی دی اور اس امت کے لیے ایک بہترین اور بہت بڑا تحفہ عنایت فرمایا کہ تمہاری عمریں 60-70 سال ہوں گی، لیکن تمہارے زمانے میں ایک سال کے اندر ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے جس مہینے میں ایک رات ایسی ہوں گی، اگر تمہارے امتوں میں سے اگر کوئی امتی اس مہینے کی اس رات کے اندر عبادت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو 82 یا 83 سال تک عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. 82 یا 83 سال تک 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. اگر کوئی بندہ ہر سال اس رات کو جاگ کر اس رات کو عبادت کے طریقے پر اگر گزاریں گا تو ہر سال اس کو اللہ 82 سال عبادت کا ثواب عطا کریں گے. اگر اس نے اپنے زندگی کے 10 سال ایسے گزارے تو اور پچھلے زمانے کے پچھلے قوموں کے امتوں سے آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ اللہ نے اس امت کو تحفہ عطا فرمایا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، اس مہینے میں ایک رات ایسی آنے والی ہے کہ اس رات کا جو ثواب ہے 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. اور اس رات کی جو عبادت ہے اللہ رب العزت نے دن کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور رات کی عبادت کو نفل قرار دیا ہے. اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر ایک نفل عبادت کرے گا تو گویا کہ دیگر مہینوں کے اندر اس نے فرض ادا کیا ہے، اور کوئی اس مہینے کے اندر فرض ادا کرے گا اللہ رب العزت اس کو دیگر مہینوں میں 70 فرضوں کے ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ ثواب اور جنت ہے. یہ مہینہ، اے لوگوں، یہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا مہینہ ہے، یہ حسن سلوک کے کرنے کا مہینہ ہے. کیا اللہ کے رسول کے الفاظ ہے! دیکھو نا،
سال بھر جتنے جھگڑے نہیں ہوتے نا، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر لوگ برابر افطاری سے پہلے ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں ہر سال ایک نہ ایک جھگڑا ہونا لازمی ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ افطاری سے پہلے، اور یہ کہہ کر جھگڑا کرتے ہیں، دیکھا میرا ماتھا گرم ہے ٹھنکا مت، یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، گویا کہ روزہ رکھ کے اس نے اللہ پر کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرما رہے اے لوگو صبر کرو، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی گالی گلوچ کرے تو تم اس سے کہو کہ بھائی میرا روزہ ہے، کیا کہیں؟ میرا روزہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائیں گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور جہنم سے اس کو آزاد کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں اتنی مالیت ہے نہیں کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کرائیں، تو پھر ہمارا کیا، ہم کیسے ثواب کمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے اس سوال پر اتنا بہترین جواب دیا کہ جانثاروں کے چہروں پر جو مایوسی تھی وہ خوشیوں میں بدل گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ کسی روزے دار کو افطار کرائیں تو افطار میں چاہے ایک دودھ گھونٹ کا پلا دیں، ایک گھونٹ دودھ پلا دیں، یا ایک گھونٹ پانی پلا دیں، یا ایک کھجور کھلا دیں، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے افطار کرائیں گا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں حوض کوثر پر میرے پاس آ کر وہ جام کوثر پیئے گا، اور جب پیئے گا تو اس کو اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی تا آ کے اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ایک مہینہ جو سامنے آ رہا ہے اس مہینے کا پہلا عشرہ برکت والا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی والا ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ سے برکت کو لوٹنا ہے، دوسرے عشرے میں اللہ رب العزت بندوں کی عام مغفرت کر دیتے ہیں، اور تیسرے عشرے میں اللہ رب العزت جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو جو مہینہ آنے والا ہے اس میں اپنے غلاموں پر اور اپنے خادموں اور ملازموں کے بوجھ کو ہلکا کرو۔ جو اپنے غلام اور خادم اور ملازموں کے بوجھ کو ہلکا کریں گا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گا اور اس کو اللہ جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گا۔ کس کا خیال کر رہے اللہ کے رسول؟ مالک جس کو اللہ نے بنایا ہے، دکانوں کا مالک بنایا ہے، کام کا اللہ نے ٹھیکیدار بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ایک مقام عطا فرمایا جس کے ہاتھ کے نیچے 10-15 لیبر لوگ کام کرتے ہیں، ملازم کام کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جو کام کر رہے روزہ ان پر بھی فرض ہے، اس مہینے میں کام کا بوجھ ان کے کندھوں سے تھوڑا ہلکا کرو۔ کیا کرو؟ شیٹ صاحب تو روزہ رکھتے ہیں لیکن ملازموں سے کہتے ہیں کہ بھائی میرا روزہ ہے، 8 گھنٹے کے بجائے تجھے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہے، بلکہ ان کے بوجھ کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں سنائی ہیں یہ بندہ اس فضیلت سے محروم رہے گا۔ کیا رہے گا؟ اور جب مزدور سے مزدوری لی جاتی ہے، ملازمتوں سے ان کا کام لیا جاتا ہے، تو کام لینے کے بعد میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی یا عید کے آنے کے 15-20 دن پہلے ہی ان کی مزدوری ان کو ادا کر دیا کرے، اس لیے کہ ان کے گھروں میں بھی چولہے سلگتے ہیں اور ان کے گھروں میں بھی ایسے افراد پلتے ہیں جس کے دھڑکنوں میں سینے ہیں، جس کے سینوں کے اندر اللہ نے دل رکھا ہے، خواہشات رکھی ہے، ضرورتیں رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو ادا کر دینی چاہیے، اس لیے کہ وقت گزرنے کے بعد جب وقت پر اس کو مزدور کو مزدوری نہیں ملتی ہے تو اس کے دل سے آہیں نکلتی ہیں جو تمہاری نسلوں کو برباد کر سکتی ہے۔ لیٹ پہ لیٹ دے دیں گے نا، اگلے ہفتے دے دیں گے، 15 دن کے بعد دے دیں گے، تیرا کچھ بگڑے گا نہیں، لیکن سامنے والا پریشان سے پریشان ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور اور خادم اور ملازموں کے بوجھ کو ہلکا کرے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو آنے والے مہینے کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کرنا۔ کتنی چیزوں کی؟
4 چیزوں کی انشاءاللہ ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کثرت سے اس مہینے کے اندر پڑھنا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کے اندر استغفار کی کثرت کرنا، کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ 11 مہینے اللہ کو ناراض کیا ہے، وہ ایک مہینہ ہے جس میں اللہ کو منانا ہے، تو کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سے جنت کو طلب کرو۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سے جہنم سے آزادی مانگو، جہنم سے پناہ مانگو کہ اللہ کل قیامت کے دن جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کتنے چیزیں؟ 4 چیزیں کثرت سے کرنا ہے، بہت آسان ہے، کوئی کندھے پہ بوجھ اٹھا کے چلنا نہیں ہے۔ نمبر 1 بولو لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ نمبر 2 استغفار کثرت سے پڑھنا ہے۔ نمبر 3 آپ بھی بولو نا، ساتھ میں بولو، یاد رہیں گا، مہینہ 4-5 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے دونوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور وہ برکت والا مہینہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو نمبر 3 کیا ہے؟ جنت کی طلب کرنا ہے، اور نمبر 4 جہنم سے آزادی مانگنا ہے اللہ سے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت 5 ایسی خصوصیتیں عطا فرماتے ہیں جو اللہ نے پچھلے نبیوں کی امتوں کو عطا نہیں فرمائے۔ یہ ہمارا اعجاز ہے، یہ لاڈلے کے لیے، اللہ کے رسول اللہ کے لاڈلے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، اسی لیے ان کے صدقے میں اللہ نے ہم کو یہ والی فضیلتیں اور خصوصیتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے نظر میں روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے، خود کی بدبو خود کو اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن اس بدبو کو کون پسند کر رہا ہے؟ بولو اللہ پسند فرما رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں میری امت کے روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ سمندر کی مچھلیاں بے زبان اور بے گناہ جانور ہیں، بولنا نہیں آتا ہے اور بے گناہ ہیں، گناہ نہیں کرتی ہیں، جب وہ اللہ سے مغفرت کی دعا ہمارے لیے کریں گی اللہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو روزہ رکھیں گے۔ تھوڑی تھوڑی بیماری پر بہانہ بتا کے روزہ چھوڑنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ حق تو یہ ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دے، لیکن ہم کیا کر دیتے ہیں؟ تھوڑی سی تکلیف اگر آ جائے، بہانہ بتا دے، کوئی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی تمہیں روزہ رکھنا نہیں ہے، بس سامنے والا بندہ، ہاں ڈاکٹر بھی اگر ماہر ہے اور واقعتاً بیماری بڑی ہے، اس کے مسائل آئندہ جمعہ کو آئیں گے کہ کس بیماری کے اندر روزہ چھوڑنا جائز ہے اور کس بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تو دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں اس امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت اس مہینے کے جو آنے والا ہے ہر رات جنت کو سجاتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں اور جنت سے کہتے ہیں کہ میرے نیک بندے اپنے اوپر سے دنیا کا بوجھ اتار کے تیرے طرف آنے والے ہیں، اس کو انتظار کرنا۔ جنت سے کرے تو انتظار کرنا، تو جنت کو ہر رات میں آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے اس وقت سے لے کر شعبان کی آخری تاریخ تک پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے میری امت کے روزے داروں کے اعزاز کے لیے۔ کتنے چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں۔ نمبر 4 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ رب العزت آنے والے رمضان میں، جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں نا کہ ساری دنیا کے اندر ایک نورانی ماحول بن جاتا ہے۔ جو بندہ رمضان کے علاوہ پورے سال مسجد میں نہیں آتا ہے اور رمضان کے اندر نظر آتا ہے، ایسی شکلیں نظر آتی ہے رمضان میں
جو 11 مہینے ان شکلوں کو دیکھنے کے لیے اور دیدار کرنے کے لیے ترستے ہیں، کون سی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں پتہ نہیں. لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے، جو سرکش شیاطین کو اللہ قید کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. مسجدیں کیا ہوتی ہیں؟ آباد. جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ گیا، شوال کا چاند، رمضان کا نہیں، شوال کا چاند نظر آ گیا، تو اسی چاند کے نظر آنے کے بعد جو عشاء کی نماز آتی ہے، اس عشاء کی نماز میں مسجدیں خالی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ تو ہم رمضانی مسلمان نہیں ہے، ہم زندگی بھر کے مسلمان ہیں. بولو، ہم رمضانی مسلمان ہیں یا زندگی بھر کے مسلمان ہیں؟ ہم اللہ کی نعمتوں کو جو استعمال کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے سورج کی کرنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور چاند کی روشنی سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے برسنے والی بارش کے قطروں سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ پورا سال اٹھاتے ہیں یا صرف رمضان کے مہینے میں اٹھاتے ہیں؟ بولو، پورا سال اٹھاتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ تو اللہ نے ہمارے تحفے میں، ہمارے انعام کے لیے اللہ نے ہم کو دیا ہے تاکہ ہماری اللہ مغفرت فرما دے. تو 4 چیزیں ہو گئی جو اللہ نے پچھلے امتوں کو نہیں عطا فرمائی. نمبر 5، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر رات میں 6 لاکھ میری امتوں میں سے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اور ان کے لیے اس قید سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتے ہیں. اور جب آخری رات آ جاتی ہیں، رمضان کے اخیر میں جو رات آتی ہے، اس رات کے اندر اللہ رب العزت اس امت کی ایسی مغفرت کرتے ہیں جیسے کہ پہلی رات سے لے کر کاؤنٹ کرتے جاؤ آخری رات تک جتنے بنتے ہیں، وہ تمام کی تعداد، وہ تمام کا عدد اس ایک رات کے اندر اللہ سب کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اور مغفرت فرما دیتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ رات شب قدر کی تو نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مزدور کو مزدوری کام پورا ہونے کے بعد دی جاتی ہے. تو گویا کہ اللہ کے رسول کا اشارہ اس جانب تھا کہ جب آخری رات آتی ہے، لیلۃ الجائزہ جس کو کہتے ہیں، چاند رات، جس میں ہمارا قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ بازاروں کی زینت بنا ہوا ہوتا ہے، وہ رات اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ مغفرت کی رات ہوتی ہے. وہ تو مزدور کی مزدوری لینے کی رات ہوتی ہے، وہ انعام کی لینے کی رات ہوتی ہے، اور اسی رات کے اندر ہم کیا کر دیتے ہیں؟ ساری محنت کو، ساری مہینے کی عبادتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ 5 خصوصیتیں اللہ کے رسول نے اس امت کو بیان فرمائی ہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. حضرت کعب بن عجرہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے بارہا اس کو سنا ہوگا کہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کیا؟ آمین. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. سب عنوان مکمل ہو گیا، بیان سے فارغ ہو گئے، ساری چیزیں مکمل ہونے کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کے عمل سے ایسی چیز دیکھی ہے جو آج سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا؟ صحابہ بھی غور کرتے تھے کیا ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا دیکھا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا، آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا. کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور میرے صحابہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے. جب میں نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے نبی جی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی اللہ سے مغفرت نہ کروا دے. میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے رسول فرماتے، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ بنا لے. اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے فرمایا آمین. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے نبی جی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا مبارک نام آ جائے اور آپ کا نام سن کے وہ درود پاک نہ پڑھ لے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین. اس حدیث پہ غور کریں، کتنی سخت باتیں ہیں اس حدیث کے اندر. دعا اور بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ سید الملائکہ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو تمام نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں
اور اس بددعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ سید الملائکہ والانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بتاؤ. تو رمضان کا مہینہ آ جائے اور گزر جائیں اور اس مہینے کے اندر ہم نے اپنی مغفرت نہیں کروائی ہے تو یہ ہم سے بڑا بدبخت، ہم سے بڑا محروم شخص کون ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے زندگی میں رمضان آ کر چلا جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. جن کی زندگی کی ایکٹیویٹیز گزارنے کا جو طریقہ ہے، جو پہلے تھا شعبان میں جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، رمضان کے آنے کے بعد بھی ان کے زندگی کے گزارنے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. یہ ہوا ہے ایسا، کئی لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے. اور اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے اور آخری عشرے میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برسنے لگتی ہیں اور اللہ کے فرشتے بندوں کی مغفرت کرنے کے دعا کرنے کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، تو اس وقت میں مسجدیں خالی نظر آتی ہیں اور بازار بولو بھرے ہوئے نظر آتے. مرد تو مرد، مرد کے ساتھ عورتیں بھی، بوڑھا کیا، جوان کیا، بچے کیا، سارے بازار اتنے فل کے گاڑیاں اندر جاتی نہیں ہیں. بیچنے والا بھی مسلمان، خریدنے والا بھی مسلمان، اور اتنی بد نظری، اتنی بے حیائی کہ یوں لگتا ہے کہ بھئی یہ رمضان کی شاپنگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی ہولی کی شاپنگ ہو رہی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور زبان پہ جملے ہیں کیا کہ تراویح کے اندر شروع کے 10 دن کے اندر مسجدیں فل رہتی ہے، بعد میں 15 دن پھر وہ ایک سب خالی خالی ہونے لگ جاتی ہے. کہاں جاتے ہیں جو شروع کے 10 دن پڑھنے والے مسلمان ہیں نا، وہی مسلمان باقی کے 15 دن کہاں چلے جاتے ہیں؟ پھر آخری ایام میں آ کے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اور جب شعبان شب قدر کے ایام شروع ہو جاتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی پوری توجہ اپنے خاص بندوں پر ہوتی ہے، اسی ایام میں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں. جسے بھی شاپنگ کرنا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا ہے، جسے بھی کپڑا خریدنا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا ہے. اور بعض لوگ تو کھانا کھانے کے لیے تراویح کے بعد بمبئی چلے جاتے ہیں اور محمد علی روڈ کی وہاں کی زینت کو اور وہاں کی زیب و زینت کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. وہاں جائیں گے تو 2 حج کا ثواب ملے گا نا. کون ہوتے ہیں وہاں پہ؟ کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے. تراویح کے بعد بعض لوگ تو افطاری کرنے کے لیے محمد علی روڈ چلے جاتے. کوئی فضیلت ہے وہاں کی افطاری کے اندر کہ وہاں جا کر افطار کریں گے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیوں جا رہے ہیں؟ مال بھی برباد ہے، وقت بھی برباد ہے. اتنے ٹائمنگ میں کتنا قرآن کریم کا حصہ پڑھا جا سکتا ہے، اتنے ٹائمنگ میں کتنا اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اتنے ٹائمنگ میں کتنے نمازیں قضاء عمری ہے پوری کی جا سکتی ہیں، نوافل کتنے پڑھے جا سکتے ہیں. یہ سیزن کا مہینہ ہے تو سیزن کمانے کا نہیں ہے، یہ ثواب کے کمانے کا سیزن ہے، اللہ سے لوٹنے کا سیزن ہے. اور وہاں پر کیا ہے؟ جتنا کمایا ہے اتنا گھلا دیتے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی نہیں تو اور کیا ہے؟ بتاؤ. فضول خرچی نہیں تو اور کیا ہے؟ شاپنگ کرنا ہے ابھی کریں اور اپنے گھر والوں سے کہیں کہ جو بھی خریدنا ہے ابھی خریدے. رمضان میں میں تجھے ٹائم نہیں دوں گا اور تجھے جانے کی اجازت بھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ وہ مہینہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، وہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. ایک ہے نا وہ لڑکی کا واقعہ ہے، رمضان سے پہلے آئی ہے کپڑے کی شاپنگ کرنے کے لیے. تو دکاندار کہنے لگا کہ تم تھوڑا جلدی آ گئے، رمضان میں آ جاتے تو تم کو اچھی اچھی ویرائٹیز مل جاتی. وہ بچی رونے لگی، کہنے لگی کہ میں تو رمضان میں نہیں آ سکتی. ابا کو کہہ رہی ہے میں رمضان میں نہیں آ سکتی اس لیے کہ رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے، اگر میں شاپنگ پہ آؤں گا تو عبادت کون کرے گا؟ وہ دکاندار کہنے لگا اگر آپ کے جیسے گراہک سب سوچنے لگ جائے تو ہمارا جو دھندے کا سیزن کا جو ٹائمنگ ہے نا وہ شعبان بن جائے اور ہم بھی 101 کے ساتھ رمضان کے اندر عبادت کرنے لگ جائے. وہ بھی مسلمان ہے نا، انہیں بھی سونے کی فرصت نہیں ہے، کھانے کی فرصت نہیں ہے، رات دن لگے ہوئے دکان میں. لیکن کیا کرے، ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے. اپنے کونوا اور کوثر باغ کے اندر دیکھو رات کی پوری رات کالی ہو جاتی ہے. مسلمان سحری تک جاگے ہوئے رہتے ہیں اور بیٹھ کر گپا لگاتے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات تو مغفرت کی رات ہوتی ہے اور اسی مغفرت کی رات میں کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے محلے آباد ہیں غفلتوں سے،
کو مل جاتے ہیں. اسی لیے بعض لوگ انتظار کرتے ہیں. اللہ تو رمضان کی برکت سے کھلاتا ہے اور کھلائے گا اللہ, لیکن کھانا کھلانا یہ مقصد نہیں ہے. اصل مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ آنے والا رمضان اللہ کو منا کے رہیں گے, آنے والا رمضان ہم اپنی مغفرت کروا کے رہیں گے, آنے والا رمضان ہم اپنے لیے جنت لکھوا کے رہیں گے. جو شاپنگ کرنا ہے وہ ابھی آج 5-6 دن باقی ہیں, وہ ابھی سے تیاری میں لگ جائے اور اپنے گھر والوں کی شاپنگ کر لے. کاجو بادام جو خریدنا ہے شکرمے کے لیے وہ ابھی سے خرید لے. 1 مہینے کے اندر خراب نہیں ہو جاتا ہے, وہ بھی 1 مہینے پہلے اسٹاک لا کے رکھ دیتے ہیں. جب دکانوں میں خراب نہیں ہوتا ہے تو ہمارے گھر پہ کیسے خراب ہوگا؟ لا کے اپنے گھر والوں سے کہے ابھی تیاری کر لیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ آج ہی صبح میں تعلیم کے اندر واقعہ پڑھا. وہ فرماتے ہیں کہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں, بطور فقر کے نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ نے جو نعمت دی اس کا اظہار کر رہا ہوں. پھر حضرت نے فرمایا کہ ہماری گھر کے عورتیں کام کاج کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ 15 سے 20 پارے قرآن کریم کی تلاوت فرماتی ہے. رمضان میں کون, مرد نہیں, عورتیں روزانہ 15 سے 20 پارے تلاوت کرتی ہیں. ہماری عورتیں کب کریں گی؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. قرآن کہتا ہے نیکی کے کاموں کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. جو آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا مغفرت کی طلب میں, اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے لیے جنت کو بنایا ہوا ہے. کتنی بڑی جنت, جس کی جو مسافت ہے آسمان اور زمین کے برابر ہے. آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اگر کوئی بندہ 1 قرآن ختم کرتا ہے تم ارادہ کرو انشاءاللہ آنے والے رمضان میں 2 قرآن ختم کریں گے. اگر کوئی 2 کرتا ہے تو 3 کریں گے. روزانہ 3 پارے کی تلاوت کریں گے, 10 دن میں 1 قرآن ہوگا. اور ہمارے الحمدللہ جاننے والوں میں بھی کچھ ایسی مستورات ہیں جو روزانہ قرآن کریم کی 14 سے 15 پارے کی تلاوت کرتی ہے. اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے. ہم بھی اپنے گھروں کے اندر جنت کے جیسا ماحول بنائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.